بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان میں رہتے تھے۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 بیٹے عطا کیے تھے۔ ان میں سے 2 بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین تھے، اور 10 سوتیلے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے بڑے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی چھوٹے ہی تھے کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں دیکھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے جھکے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس خواب کے بارے میں اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ننھے یوسف علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے۔ انہوں نے خواب کا مطلب بتایا۔ انہوں نے کہا، اے یوسف علیہ السلام، آپ کو بڑے ہو کر اعلیٰ رتبہ ملے گا، اور اس خواب کے بارے میں اپنے بھائیوں کو نہ بتائیں۔ حاسد بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف سازشیں کی۔ انہوں نے بہانہ بنا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جانے کی اجازت لے لی اور ان کو دور لے گئے۔ ان کا کرتا اتار کر انہیں اندھے کنویں میں ڈال دیا۔ ان کا خیال تھا کہ ننھے یوسف علیہ السلام کو کوئی دور کا مسافر اٹھا کر لے جائے گا۔ انہوں نے ننھے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے پر بھیڑیے کا خون لگایا اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو وہ کرتا دکھایا۔ کہنے لگے، یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے، کرتا پھٹا ہوا نہیں تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بیٹوں کی چال بازی سمجھ گئے۔ بیٹے کی جدائی میں رو رو کر ان کی بینائی چلی گئی۔ ایک قافلہ جو مصر جا رہا تھا وہ کنویں کے پاس رک گیا اور ڈول کنویں میں ڈالا تو ننھے یوسف علیہ السلام اس ڈول میں چڑھ گئے۔ جب ڈول اوپر آیا تو خوبصورت بچے کو دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ قافلے والوں نے مصر پہنچ کر ننھے یوسف علیہ السلام کو معمولی قیمت پر ایک شخص کو فروخت کر دیا۔ وہ شخص عزیز مصر تھا۔ اس نے ننھے یوسف علیہ السلام کو عزت سے اپنے محل میں رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن اور ذہانت دونوں سے ہی ان کو نوازا، اور وہ پختگی کی عمر کو پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنا نبی چن لیا۔ عزیز مصر کی بیوی جھوٹی اور دھوکے باز تھی۔ ایک دن اس نے حسین یوسف علیہ السلام کے کردار پر جھوٹا الزام لگا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں قید کروا دیا، اور وہ قید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کو خوابوں کی تعبیریں بتانے لگے۔ ایک بار 2 قیدیوں نے اپنے خواب سنائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک قیدی کو بتایا کہ تمہیں موت کی سزا ملے گی، دوسرے قیدی کو بتایا کہ تم رہا ہو کر دوبارہ بادشاہ کی نوکری کرو گے۔ جب وہ رہا ہوا تو انہوں نے اسے تاکید کی کہ وہ بادشاہ سے ان کا ذکر کرے۔ شیطان نے یہ بات اس کو بھلا دی اور حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں ہی رہے۔ ایک رات مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب سا خواب دیکھا۔ اس خواب کی تعبیر کوئی نہ دے سکا۔ بادشاہ پریشان ہو گیا۔ تب اس قیدی نے بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتایا۔ بادشاہ نے خواب دیکھا تھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 دبلی گائیں۔ 7 موٹی گائیں 7 دبلی گائیں کو کھا گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی کہ 7 سال تک زرخیزی اور خوشحالی رہے گی اور 7 سال تک قحط رہے گا۔ اس آدمی نے تعبیر بادشاہ کو جا سنائی۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلانے بھیجا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ پہلے مجھ پر لگے ہوئے الزام کا فیصلہ کر لیں۔ بادشاہ نے اچھی طرح چھان بین کی تو سمجھ گیا کہ وہ الزام جھوٹا تھا۔ اس نے ان کو باعزت بری کر کے مصر کا وزیر بنا دیا۔ وہ غلہ ذخیرہ کرنے لگے اور لوگوں کو اناج دینے لگے۔ ایک دن ان کے سوتیلے بھائی آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، لیکن وہ ان کو نہ پہچان سکے۔ حاسد بھائیوں نے کہا کہ ہمارے چھوٹے بھائی بنیامین
کا حصہ بھی دیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگلی بار ان کو ساتھ لانا، اگر انہیں ساتھ نہیں لائے تو کچھ نہیں ملے گا۔ وہ بھائی اگلی مرتبہ بنیامین کو بھی ساتھ لائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو چپکے سے اپنے بارے میں بتایا اور بہانے سے انہیں اپنے پاس روک لیا۔ باقی بھائی واپس پہنچے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بنیامین کے بارے میں بتایا، تو جن کی آنکھیں پہلے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں رو رو کر سفید ہو چکی تھی، اپنے باپ کی یہ حالت دیکھ کر سوتیلے بھائی مصر آئے تاکہ وزیر سے فریاد کریں۔ اس وقت مصر کا وزیر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بتا دیا۔ وہ حیران رہ گئے اور اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ انہوں نے والد کے لیے اپنا کرتا دے کر انہیں واپس بھیجا۔ کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈالا تو ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، اور یوں حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد سے دوبارہ مل گئے۔